انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو کبھی کبھار زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ مایوسی اور ناامیدی کی گہری وادی میں گر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا؟ جب انسان صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل وقت کے بعد عروج کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ مشکل کے بعد عروج کی نوید دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی محبت پر بہت مان ہے آپ کو، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہیں تب اللہ آپ کی دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ بہت پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس آپ کو سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہیں، کیا پتہ آپ کا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کو آپ کی چاہت سے نواز دے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو سن نہیں رہا، وہ آپ سے بے خبر ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں باخبر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے دل کی خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ اور یہ جان رکھیں کہ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور اتنا جان رکھیں کہ بکھرنا عارضی ہوتا ہے مگر اللہ کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب آپ تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو اسی سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے، یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد کی تلاش میں ہیں نا تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے اور اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کے ٹھہرنے کی ہمت نہیں، اور جانتے ہیں
کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے؟ یاد رکھیں، اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کامچوروں کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ حقیقی ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ آپ کو کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جب آپ سب کو یاد رکھتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر چیز حاصل کر کے بھی آپ خوش نہیں ہوتے۔ آپ اپنی چاہت کو خاص رکھیں، لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ آپ اپنی پسند مانگیں، لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ آپ اسے سب سے اول رکھیں گے تو وہ معجزوں کے لیے آپ کی دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ آپ اسے خاص رکھیں گے، وہ آپ کے لیے کن خاص رکھے گا۔ بس مطمئن رہیں کہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے، جہاں سے چاہے اور جیسے چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس آپ اللہ کی مان لیں، وہ آپ کی مان جائے گا، اور پھر جو آپ کا ہے آپ کو اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا دے گا۔ یہ دکھ تو بس آپ کو اللہ سے آشنا کروانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی آپ کا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہیں آپ، اور اس کے بعد وہ سب کچھ آپ کو دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو یہ سارا جہاں ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے۔ اور جان رکھیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی آپ دل و دماغ کے وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ کی چاہ کے سفر میں اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا ہے جو رضا تمہاری ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اللہ کے روبرو جائیں اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ایسے سنبھال لے گا کہ آپ کو پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور پھر کبھی اداسی نہیں ہوگی۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ آپ کو بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔
اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور کر کے آپ کو سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو آپ سے دور کر کے بہترین چیز سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر آپ کو معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک دن آپ خود مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کر لی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زبان ایک ہی دعا کو بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ کو ہر بار یقین آ جانا اور پھر آپ کا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے بہت جلد مدد آپ تک پہنچنے والی ہے، اور وہ بھی معجزات کی صورت میں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے-نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا تو اللہ کی امان ڈھونڈیں جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سما ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا، لیکن اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد آپ کی ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب چلے جائیں اور توکل رکھیں کہ آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ جانتے ہیں اللہ کی مدد کے کچھ اشارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے، کیونکہ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔
اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، اور یوں آپ کی دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ امید نہیں چھوڑنی، مایوسی کے بادل خود سے ہٹا دیں، بس اس کی مان کر جھکتے جائیں، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جائیں، اور پھر دیکھیں گے آپ کن کے نظارے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا تو آپ کے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو آپ کا رب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا اور ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو پھر کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا۔ وہ آپ کو ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر آپ دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر آپ مسلسل دستک دے رہے ہیں۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر بہت جلد کھولے گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہیں۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا، اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم گر جاتے ہیں سجدے میں۔ اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا؟ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور ایمان کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا سچ، وہ تو کر رہا ہے آپ کا یقین۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں؟ اللہ تو ہے نا ساتھ، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تو بہت محبت ہے آپ سے۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے،
اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ کہے گا کن اور فیکون ہو جائے گا، حقیقت بن جائیں گی وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑا نہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، تو پھر مایوس مت ہوں۔ اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اللہ سے مانگنا تو بلا غرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں، سوچے صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا، یقین سے کہانی کو فیکون تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج بھی تمہاری زبان دہرا دہرا کر تھکتی نہیں ہے، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھیں۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگنے والے کی چاہ میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں۔
اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین بنا کر تمہیں تمہارے نصیب میں بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ایک ذریعہ ہے تمہارے درجات بلند کرنے کا۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میرے خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں یہاں تک کہ آپ اتنا ٹوٹ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آسرا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ اس کے سامنے حاضری لگاتے ہیں، رو رو کر اپنی ضرورت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فوری طور پر ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس کبھی مایوس نہ ہوا جائے، اپنے رب کا در نہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں جو اس کے در کا ہو کر رہتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے رب نے کچھ نوازنا ہو تو پہلے اس چیز کے قابل بناتا ہے، آپ کے اندر اس چیز کے حصول کے لیے گنجائش پیدا کی جاتی ہے، آپ کو اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے، پھر آپ جب اس چیز کے صحیح معنوں میں قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس شے سے نواز دیا جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار ہم رب کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوئے ہوتے تو انہی نعمتوں سے لگن ہماری گمراہی کا باعث بن جاتی ہے۔ مگر جب ہمیں سنبھالنا آ جائے اور وہ رب جان جائے کہ میرا بندہ اس قابل ہو چکا ہے کہ میری یہ ذمہ داری یا یہ چیز سنبھال سکے تو پھر وہ ہمیں نواز دیتا ہے، مگر تب تک وہ ہمیں صرف تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یقین جانے ہر دیر سراسر خیر ہے، کیونکہ وہ رب اپنے بندے پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، لیکن اللہ تو ہماری شرح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اتنا قریب ہے کہ جو باتیں ہمارے خیالات میں ہیں، جو ابھی لب تک نہیں آئی، جو صرف دل کے خاموش گوشے میں ہیں، وہ انہیں بھی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے، پھر وہ کن کا حکم دے کر نوازتا ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں مگر اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔
سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں۔ اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ کرتا ہے جو پر امید ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف اور صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین ہی چاہیے۔ اللہ سے ہمارا تعلق محبت اور پاکیزگی کا ہے۔ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ اللہ دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے، دنیا کے ہر رنگ میں، آسمانوں سے لے کر سمندروں تک، پرندوں کی چہکار میں، دن اور رات کے نظاموں میں، بارشوں کی بوندوں میں، شے رگ کے قریب تر۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ اللہ سے ہماری باتیں دل کی باتیں ہیں، وہ باتیں جو ہم خود سے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سب کی سنتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس کے لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے، آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں، وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہوئے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں کو کن سے نواز دے گا۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو ہمیشہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور یقین کریں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور بہت جلد اللہ آپ کے لیے مدد بھیجے گا انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے، اللہ آپ سب کو پرسکون زندگی عطا کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کامنٹس کریں، اور بہت زیادہ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔